کریم کو نازل کر دیتا ہوں۔ بھائی تمہارا شعر شاعری میں یہ ہے، اس پڑھ لو، اس کے اوپر عمل کرو، بات ختم ہو گئی، پھر نبی کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک ہستی وہ چاہیے جو حالت جو قلب ہے وہ سب کو عطا کرے۔ لیکن یہی بات قرآن کریم کیا ہے؟ الفاظ سے زیادہ گہرائی اس میں انوارات۔ کبھی اس دل کے آنکھ میں کھل جائے، اس دل کی جو نگاہ سے قرآن کریم کا آپ دیکھیں، ہر جگہ جگہ سے جو ہے انوارات نظر آئے۔ یہاں سلاسل میں ایک مراقبہ ہے، ایک ہی مراقبہ ہے، 4 شاخ ہے۔ مراقبہ سیر کعبہ، پہلے مراقبہ سیر کعبہ میں لے جاتے ہیں، باب منتظر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، سینے سے اس دیوار سے لگا رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگلا مراقبہ حجر الاسود کی بات آگے اس میں جو سننے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ثم الیہود نزورہم لیطوفوا بالبیت العتیق کا آخری حکم دیا جاتا ہے اس روز۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس آنے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر 2 رکعت طواف نفل پڑھنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مراقبہ سیر قرآن، سیر قرآن کہتے ہوئے 4 فرشتے قرآن کریم کی طرح پکڑا رکھتے ہیں۔ ہر حروف جیسا، یعنی کہ جو بھی پرنٹنگ کا رنگ آپ دیتے ہیں وہ بلو ہو جائے، کالا ہو جائے، وہ رنگ نظر آئے گا، لیکن اس میں سنہری رنگ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو فرشتوں کا ہاتھوں میں جو قرآن ہوتا ہے اس طرح نظر آئے گا۔ اس لیے روح کا ہر تعلق روشنی ہے، جیسے جسم کا ہر تعلق مٹی ہے۔ اس کا سارا جتنی رجوع ظاہر ہے، اس کا جتنی بھی جو باتیں ہیں مٹی ہے، اور اسی میں الجھتا ہے، اسی میں لیٹتا ہے، اسی میں گھومتا ہے، اسی میں پھرتا ہے، آخر میں مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے مخلوق سے ہٹا کر اس میں ایک اللہ کریم نے اپنے تجلیات باری بھی جو دیا گیا ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے دوسرے مخلوق سے، اور وہی حقیقت انسان ہے، یہ باطل انسان ہے۔ کیفیات قلبی اس روح کو نصیب ہوتا ہے، جسم کو نہیں نصیب ہوتا۔ جسم کو قلب میں نہیں ہے۔ جسم کا جو قلب ہوتا ہے اس کا نہ حال ہوتا نہ بیداری ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا لوتڑا ہے، وہ تڑپتا ہے، اس میں جو آپ جو جتنی غذا اس کو دیتے ہیں گلوکوز بن کر اترتا ہے، خون بن کر اس میں جاتا ہے، وہ پمپنگ کر کے دماغ کو بھرتا ہے۔ اس کے آگے اس کا کوئی کام نہیں۔ اس میں خراب آ گئی، اس میں یعنی بے چینی آ گئی، پھر اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، پھر بیٹری پر وہ بندہ جیتتا۔ اس کا مطلب اللہ نے قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک قلب کا ذکر دیا، جس لوتڑے کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ وہ کبھی فانیت کے متعلق ذکر نہیں کرتا۔ اس اپنا روح کو قرآن کریم میں قلب کے نام سے وہ کہتا۔ لیکن کیا مدرسے ہیں، کیا کتنی تنظیمیں ہیں، کیا کتنی بڑے بڑے جو جگہ ہوتے ہیں، کوئی اس قلب کے متعلق یعنی کہ تکرار نہیں کرتا، اس کے متعلق بحث نہیں کرتا، اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ صرف فلم انڈسٹری والوں نے اس دل کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ بات کسی نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، دل دیا درد لیا، دل ہے تو مانتا نہیں۔ لیکن ہمارے لوگ کبھی یعنی اس دل کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ وہ کافر ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، آپ کو پوجا کرنے ہو جائے والے ہو جائے، لیکن سب کے پاس وہی دل ہے، لوتھڑا بھی ہے، روح بھی ہے۔ جو کیفیت قلبی جو ہوتا ہے
ابھی سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم اخلاص سے کام کرتے ہیں. اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس دماغ سے نکلتا ہے. ایک جسم کا ایک ٹکڑا. جی میں نے وہ بندے کو دیکھا, بڑے بندہ متقی ہے. متقی کیا چیز ہے؟ متقی کہاں سے آ گیا؟ متقی کیسا اس سے جو پیدا ہوا؟ اس کے وضاحت کرو تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. میں نے ایسا ایمان والوں کو پہلے دیکھا. اچھا وہ ایمان کہاں ہے, وہ کہاں رہتا ہے, اس کا بھی کوئی وضاحت نہیں کرتا. ایمان کا لفظ سب جانتے ہیں. نبوت صاحب حال کا جو سردار ہوتے ہیں, ولی صاحب حال ہوتا ہے, لیکن ولیوں کا ہر ایک کا جو صاحب کیفیت حال جو رکھنے والا نبی ہوتے ہیں. اور نبوت کہاں آتا ہے, کیسا ہے, اس کے جسم میں رہتا ہے, اس کا وضاحت آج تک کسی نے نہیں. نبی ہے, نبی ہے. اس کا سارا مرکز یعنی روح میں مخلص ہے, روح میں متقی ہے, روح نبی ہے, روح ولی ہے, روح معجزات ہے, روح کرامات ہے. اللہ نے جسم میں کچھ باتیں رکھا ہے, اسی طرح یہ سارے دنیا کا تعلق کا جو رشتہ اس میں ہے, آخرت کا تعلق, اللہ کا تعلق, نبی کا تعلق, سارا روح میں موجود ہے. ابھی آپ روح کو جلا دیں گے, سڑا دیں گے, آپ سمجھتے ہیں ہم تو ایمان سے مریں گے, کوئی بھی نہیں مرتا ایمان سے. ایمان سے مرنے کے لیے روح کا زندگی کا ضرورت ہے. جس دنیا میں باغ دوڑ کرنے کے لیے, پڑھنے پڑھانے کے لیے, مال کمانے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے, اولاد پیدا کرنے کے لیے جسم کو ضرورت ہے. اللہ کا تعلق کے لیے, اس کا قربیت کے لیے, نبی کا تعلق کے لیے, اس کا دلشتی کے لیے, کہ ہر چیز کے لیے اخلاص حاصل کرنے کے لیے سب کا روح کا ڈانٹنا بننا ضروری ہے. روح رہ جائے گا پھر صرف الفاظ کبھی یعنی یہ چیزیں لے کر نہیں آتا. کہہ سکتا یہ سارے الفاظ کا شکل نہیں ہے. یہ جتنی بھی بتایا گیا ہے, اخلاص ہو جائے, جو متقی ہو جائے, یہ کیفیت حال ہے. یہ حال اس میں موجود ہے. اللہ نے سارے اعلیٰ چیز پورا اپنے تجلیات کے بارے میں رکھ دیا, ادنا چیزیں پورے اس باطل جسم میں رکھ دیا, کیچڑ میں رکھ دیا ہے. خلق الانسان من سمین مسنون اس میں رکھ دیا. کون سا مٹی ہے, جب وہاں سے گزرے گئے تھے ناک پکڑ کے بھاگی تھی, یہ وہ ہے. اسی یہ بندہ اخلاص ہو سکتا ہے اس جسم کو کہتے کیا بات ہے, اخلاق کا یہ جسم میں یاد ہے. اگر واقعی تعلیم میں یعنی کہ ولی بننا ہے, ہر سائنس یعنی سائنسدان ولی بننا چاہیے, جس کو حکومت نے نوبل ایوارڈ سے جو سب کو سرفراز کیا. عام آدمی سے بدتر موت اس کو ہوتا ہے. ریسرچ تحقیقات, اور مسلمان بھی ہو گیا, ان کو عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا. نیا ایجاد کرنا, مارے جاتے ہیں. یہ جو روح کا حال, اس کے جو کیفیت قلبی سارا نظام خانقاہ کا تعلیم میں ملتا ہے. وہ خانقاہ حقیقت کا ہو, شریعت کے اتباع کا ہو, اور وہ جو چلانے والے جس کو مدرسے کا محتوی کہتے ہیں, جس میں جو مرشد ہوتا ہے وہ صاحب حال ہو, تب جا کے یہ چیز جو عقلوں میں دلوں میں منتقل کرتا ہے. تعلیم پڑھانے سے پڑھنے سے دوسرے جو ملتا ہے, امتحان ہونے سے اگلے کلاس پاس ہوتے ہیں. کیفیات قلبی ایک مجاہدہ ذکر جو کثیرہ جو کرنے کے بعد اپنے جو روح سے اس کو جو ٹارچ یا روشنی اگلے کا جو سینے میں, جیسے نور نبوت نبی علیہ السلام اپنے سینے سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو سینے میں منتقل کیے ہیں,
اس طرح منتقل کرتا ہے، تب جا کے یہ صاحب حال ہے. اس کی سینہ بے سینہ کہتے ہیں. اس کے لیے مولانا کا خیال تھا ہم اسے طلباء کی طرف رجوع کریں گے، کچھ باتیں لکھیں گے، وہ جو پڑھیں گے سوال جواب کریں گے. دنیا میں کوئز کا بہت سارا پروگرام چلتا ہے. میں پاکستان کا ایک صاحب ہے، وہ کوئز پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں. لیکن مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا اس وقت سے لے کر وہ کوئز کرتے ہیں. یہ واقعہ میں یہ بات تھی، وہ بات کیا ہے، بدر جنگ کا جو حقیقت کیا ہے، اس طرح کچھ باتیں وہ کرتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے، تاکہ ان کوئز پروگرام میں جو شامل ہونے والے بچوں کو عقل سلیم کا پتہ چلتا ہے. اس میں یا کوئز میں قلب سلیم کا تعلق نہیں ہے. قلب سلیم میں ہی کیفیت جو ہوتا ہے، حال ہوتا ہے. عقل سلیم صرف یعنی کہ وہ ان چیزوں سے پڑھنے سے کچھ باتیں وہ جمع کرتا ہے، اس میں وہ جواب دیتا ہے. اکثر اور بیشتر آج پڑھنے والے بھی ہیں، دوسرے والے ہیں، بھولنے کا نسیان ایک بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے، بھول جاتے ہیں. اس لیے نماز میں بھی کبھی کبھی ٹکرا ہو جاتا ہے، 2 پڑھے 3 پڑھے 4 پڑھے، اس طرح کا خیال آتا ہے. اچھا کچھ دیر بات بولتے ہوئے بیچ میں کوئی سوال کرتا ہے، اسے جواب دیتے ہیں، میں نے کون سے بات میں جوڑوں گا، اس طرح کی بات آ جاتی ہے. یعنی یہ لمحے کو پہلے والی بات یاد نہیں رہتی. اسے تو لوگ ادار دیتے تو واپس نہیں دیتے، بھول جاتے ہیں بیچارے، ان کا قصور توڑیے. اور اس کوئز پروگرام میں انہوں نے کچھ بات رکھی صلاحیت دیکھنے کے لیے، لیکن یہ قلب سلیم کے متعلق عقل سلیم سے انہوں نے سوال کیا تاکہ ان کو احساس ہو جائے، بزرگان دین اولیاء صالحین کے متعلق پتہ چل جائے. یہ ایک شعبہ احسان ہے، اس شعبہ اتنی اہم ہے. دنیا میں زمین بڑا نہیں ہے، سمندر بڑا ہے. دین اسلام میں احسان بڑا ہے. باقی اسلام وغیرہ جو ہے یہ تو مختصر ہے، 5 پلر ہے. آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، استطاعت یعنی مال ہو تو آپ حج کر لو، ہو گئی اسلام. مثلا مسائل بہت سارے ایسے مسائل، نکاح کا مسائل ہے، میت کا مسائل ہے، وضو کا مسائل ہے، باقی نماز کا مسائل ہے، بہت سارے مسائل ہیں کہ دین اسلام ہو گئی. لیکن احسان میں کیا ہے؟ قرب الہی رب کو پہچاننے کا. ایک بزرگ کہنے لگے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے ان کے صحبت میں. احمد بن حنبل ہمارا ائمہ حضرات میں ایک بڑے اہم کردار ہے ان کا. آخر وقت میں ان کا جو کیا حشر ہوا، قرآن کریم کے متعلق بادشاہ نے سوال کیا ہے. قرآن کریم تخلیق ہے، مخلوق میں سے ہے، مانو بچ جائیں گے، نہیں مانے سزا ہے. اکثر علماء مان لیے ہیں اس سے سزا کون بھگتے گا، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نہیں مانے. وہ خالی کا کلام ہے، کلام ہے، کلام. جیل کی سزا کا روز کوڑے مارتے تھے، ضعیف بھی تھا، رہتا تھا. سارے علماء ان سے محبت کرتے تھے، آ کے ملتے تھے. مان لیا کرونا جو بادشاہ کہتا ہے ظالم ہے، یہ کس کا سنتا ہے. 2-4 دن اور مارے گا آپ تو مر جائیں گے. کیا انہوں نے کہا، میں زندہ رہ کر اسلام کو دفنانا نہیں چاہتا ہوں، اسلام زندہ رہے مجھے دفنا دو. ایسے ہستی صاحب حال تک بزرگ کے پاس جاتے تھے. ایک نے سوال کیا، حضرت آپ اتنے پہنچے ہوئے ہستی ہیں، دیکھو ہر ایک جو ولایت کے لیے
امتحانات بہت ہوتا ہے، ایسا ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے ولایت کا مقام دیتا ہے، مال میں امتحان ہوتا ہے، اولاد میں امتحان ہوتا ہے، قید میں امتحان ہوتا ہے، ہر ایک میں ليبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کیا ہے وبشر الصابرین، خاموش رہیں، کفر نہ کریں تو بچ جائے گا ورنہ مارا جائے گا، ولایت سلب ہو جائے گا. ان کا وہ جو سزا بھگتنا ہے، ان کا ایسی جو مقامات میں اللہ کریم لے کر گیا، جو صدیق ہے، چند لوگ صدیق میں پہنچے. صدیق کیا ہے؟ شاید آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، ہمارے پاس دلائل ثبوت مطالعہ کریں پتہ چلے گا. صدیق کا دروازہ کام ہے نبوت کا پہلے. نبی علیہ السلام کا قریب کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. اسی لیے نبوت کا دروازہ ہے، اس کے جو پہلے صدیق تھے. صدیق اس کے جو آگے نکل کر نبوت کے دروازے پہ جانا. چند لوگ پہنچے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین شخصیت تھی. انہوں نے بھی سوچا، ائمہ حضرات جو چار جو مذہب شروع کیے تھے، انہوں نے سوچا میں اپنی طرف میں شروع کروں. لیکن انہوں نے خواب دیکھا کہ خیمہ تھا، چار کونے میں چار کمبے تھا، خیمہ مضبوط تھا، اور بیچ میں ایک کمبے کو دیکھے وہ یعنی کہ ان کو بڑا عجیب لگا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو خواب ختم ہوا، اٹھے تو کہنے لگے میں نے جو سوچا وہ غلط ہے. یہ بیچ کا جو کمبا تھا وہ یہ کہ سوچ پانچویں مذہب کو ضرورت نہیں، چار آدمی. ایسے ہستی تھے بڑے پہنچے ہوئے. احیاء علوم الدین بڑے مدرسے میں پڑھاتے نہیں سناتے، لیکن ہے کتاب بڑے نایاب کتاب. لیکن ان بزرگانی کتابوں کو ہمیں مطالعے کے لیے کبھی طلب نہیں کیا. کشف المحجوب، عوارف و معارف، بنیاد الطالبین، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور مسلم شریف روح کے متعلق کھول کھول کے انہوں نے رکھ دیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے احسان کے لوگ ہیں، احسان کے سبجیکٹ ہے. یہ پورا اس سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو مکمل ہوتا ہے، یہ احسان نہیں ہے. اسلام کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کیوں؟ نماز میں کیفیت قلبی کو ضرورت ہے. وقیم الصلاۃ للذکری، وقیم الصلاۃ ہو گئے اسلام، للذکری ہے احسان. فتح میں انت واخوک ہے، ولا دنیا کی ذکری. فتح میں انت واخوک ہے ختم کر سکتا ہے، دونوں کافی نہیں ہے، لیکن ولا دنیا کی ذکری یہ ہے احسان. تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو کم سے کم آپ کے دلوں میں ڈالنے کے لیے انہوں نے پروگرام کیا. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی سوال کا جواب دے دیا، کام ختم ہوگی، بھلے انعام ملے نہ ملے بات کی بات ہے. انعام کے لیے دوڑ کے بعد آنے والے لوگ تو آپ نہیں ہیں. لیکن اس کے بغیر یہ ایک علم کا شاخ ہے. اس کے معلومات آپ ہو جائے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، مدرسے سے جتنی بھی یعنی کہ عالم بن کر باہر نکلتا ہے، احسان کا انکار کرتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں جی خام خواہ صرف نماز کا کہا تو مضبوط رہے گا. پنجگانہ نماز آپ کے لیے کامیاب ہے. تو پنجگانہ نماز کا آپ نہیں دیتے تو اللہ کے لیے قرآن میں اتنے ذکر کا حکم کیوں دیا ہے سر؟ کیا ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کو سمجھاتے ہیں؟ نہیں، ذکر اذکار اتنا مت کر لیا کرو، ایک دن گمراہ ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے. 14 صدی میں کتنے لوگ پاگل ہوئے ہمیں بتا دیجیے. ایسے کسی کے اوپر بہتان لگا دینا.
اللہ کریم کسی نے اپنے روح کو سڑا گلا کے اس کے سامنے گیا تو وہ معاف نہیں کرتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ روح ہے، شفاف ہے، پاک ہے. داغ پھپا اس میں جو میل ہوگا تو معاف نہیں کرتا. یہ میرا حصہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو برباد کر دیا. یہ سارے یعنی کہ جتنی بھی عمل ہیں، وہ خیرات ہو جائے، زکوٰۃ ہو جائے، حج ہو جائے، عمرہ ہو جائے، تسبیحات ہو جائے، تلاوت ہو جائے، دینی تبلیغ ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، یہ سارے مل کر یعنی کہ اس روح کو پاک کرتا ہے. کب پاک کرتا ہے؟ پہلے جو قوماں سے اس کو جو زندہ لے کر آئیں، زندہ اس کو پہلے کھڑے کریں تاکہ اس میں یہ سارے غذا کھانے کا قوت مل جائے. آدمی قوموں میں بھی رہے، اس کے بعد شام میں بریانی میں رکھے، کیا فائدہ؟ ریشم کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دے، کیا فائدہ؟ بڑے بڑے مشہور لوگ غزل سنا دے، کیا فائدہ؟ اسی لیے فائیو گیٹ آف نالج، سننا، دیکھنا، سمجھنا، ذائقہ کا مزہ لینا، سارا اس کا جو بند ہو گیا. پہلے اس کو تو زندہ کریں، اس کے بعد میں ابھی ہمارے اندر روح سارا سڑا گلا کا حالت میں وہ اللہ کا یاد سے زندہ ہوتا، وہی اس کا ہوتا. اس لیے قلبی ذکر کے بارے میں اچھا ہے، خیر ذکر ذکر خفی، آسن ذکر ذکر قلبی، من ذکر لسانی 70 مرہ. تسبیح کرنے کے نام کے لوگ ذکر ہی کہتے ہیں، یار ہم بھی کرتے ہیں یار صبح شام. اس کے لیے بھی دل میں شفاف ہونا ضروری ہے، دل میں طاقت ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ جذب کرتا ہے. کمپیوٹر کام نہیں کرتا، ڈسپلے میں کچھ بھی نہیں آتا، بیٹری ڈاؤن ہو گیا، بیٹری میں کچھ بھی نہیں ہے، بیٹری ڈاؤن کہتے ہیں، اس میں زندہ کرو پھر ڈسپلے آتا ہے. اپنے دلوں کا حال درست کرو، یہ ساری باتیں پھر ڈسپلے میں آ جاتا ہے. بھول بھلائیاں سب کی عادت ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو آج کا ان کا جو بات کی، لوگوں کی اس بات میں احساس دلا دیں تاکہ طلباء میں وہ بات ہم ڈالیں گے. یہ کیا کہتے ہیں آج کا طلباء کل کا بادشاہ، آج کا اسٹوڈنٹ کل کا کنگ ہے. ان میں یہ جذبات ہوگی، وہ ایک نیا زمانہ لے کر آئیں گے، نئی بات پیدا کریں گے. جن کا آپ کی بات سنانے کا، ان کی بات سنانے میں فرق رہتا ہے. لوگ عام آدمی کو نہیں سنتے، علماء کو سنتے ہیں. تب میں بھی چند بات کر تو علماء زیادہ تصدیق کریں گے کہ بندہ کہتا صحیح ہے، مجھے تو شک ہے. آپ کہہ دیں گے یار بالکل صحیح ہے تو مانیں گے، نہیں تو ترک کر دیں گے. علماء کا اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا لوگوں کے دلوں میں بھی لگا ہے. ورنہ مسجد میں صبح فجر میں کیوں لائن لگتا ہے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے؟ عوام میں، معاشرہ میں. لیکن میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء حق کا بات کرتا ہوں. پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے. اگر آپ کو پیسہ چاہیے آپ کی مدرسے میں درجے، کہیں نہ کہیں کوشش کر کے اسکالرشپ میں کسی یعنی کہ اسکول میں چلے جاتے، آپ کالج میں چلے جاتے، کوئی ٹیکنالوجی سیکھتے، کوئی وہی اسکالرشپ میں آپ پڑھنے کے لیے یوروپ چلے جاتے، بڑے کوٹ بوٹ باندھ کر یعنی کہ پھر انگریزی کا کیا آپ کہنا ہے، اگلا کیا سمجھنا ہے، ایسے آپ بولتے. آج کا جو جتنی کے زمانے میں 2-3 لاکھ جو عام تنخواہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو پڑھا آئی ٹی سیکٹر میں، اب اس کو کیوں سنیں؟ میں اپنے بیٹے کو حفظ کرانے کے لیے سبیل سالہ میں ڈالا تھا، مولانا مصطفیٰ مفتا جی تھے اس وقت. وہ کانوینٹ میں پڑھنے والے کو میں نکال کر یہاں ڈالا تھا. میں نے سب بچوں سے پوچھا یار کون عالم بننا چاہتا ہوں، مجھے میرے بچوں میں عالم بنانا چاہتا ہوں، عالم بنانا. میرے ابا کو پتا چلا، انہوں نے بلا کے پوچھا
کہ باقی سب بچے پڑھتے ہیں، کالج میں جائیں گے، سب کچھ کمائیں گے، بڑی آنریبل پوسٹ میں رہیں گے، ان کی عزت رہے گا، یہ مولوی بن کر باہر آئے گا، مسجد میں کتنا تنخواہ دے دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 دے دیں گے، 20,000 دے دیں گے۔ آج کے مہنگے میں گھر کیسے چلا رہے ہیں؟ تم نے اپنے بیٹے کو مروا دیا۔ میرے بیٹے سے میں قرآن کریم سننا چاہتا ہوں، وہ حافظ بن کر قرآن جو سنائے گا، گھر میں جو سیکھتے ہیں کیا سیکھیں گے، دوسروں میں کیا سیکھیں گے؟ مدرسے سے سیکھے گا، صحیح طرح سیکھے گا۔ کسی حافظ کے جو قدموں میں بالکل صحیح بنتا ہے، کسی عالم کے قدموں میں وہ عالم بن کر آ سکتا ہے، کسی صوفیوں کے قدموں میں وہ صوفی بن کر آ سکتا ہے۔ آج آپ جو جوان لوگ جو شامل ہوئے ہیں، پہلے تو یہ ایک ارادہ کر لیے گا، جس میں صرف آپ لکھنے سے جو جواب یعنی کہ مارک دینے سے، انعام ملنے سے آپ کچھ نہیں بنے، ایک ارادت ہو جائے مجھے صوفی بننا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا جو محبوب بننا ہے، انشاءاللہ محبوب الا محبوب، پھر اس کے دربار میں نبی علیہ السلام کو دربار نبوی میں بیٹھنے کا توفیق ملنا۔ اتمام کتاب میں مطالعہ کیے لوگوں کی اس مراقبہ میں یہ ایک ایسا جو حقوق ہے جو مراقبہ مسجد نبوی میں نے سیر کعبہ کا بتایا، اسی طرح مسجد نبوی میں جو لے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے، پورے حکمران ان کا جو وہاں موجود ہے، لوگ کچھ مانتے ہیں، جس میں ان سے بھی نبی علیہ السلام گزرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن دنیا سے نکلنے کا ایک اصول کا وہ تار کاٹ دیا ہے زندگی وہی جو سب کو آج بلائے تقسیم کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا حکم کے مطابق ہی یہ سارا ہم کام کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا ہے قلبی کسی کو پھیلاؤ، میرے یہاں لوگوں کو پہنچاؤ، مجھے میرے سامنے بٹھاؤ۔ اللہ اللہ کرنے سے دل میں اللہ رہے گا، میرے سامنے بیٹھتے احساس ہو جائے کس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصلاح ہے قلب، اصلاح ہے روح، یہی تصور کو بنیاد ہے۔ باقی دنیا میں جو خرابات ہوتا ہے، ہر زمانے میں خرابات ہوتا تھا، آج کون سا یعنی نہیں بات ہے؟ کیا آپ صوفی بن گئے، میں صوفی بن گیا ہوں، شیطان اپنے ہاتھ باندھ کر بھاگ جائے گا؟ وہ تو زیادہ شدتوں کے سامنے آئے گا، نہیں۔ میں دلی اپنا جو خانقاہ میں جو بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی منودی جی جیسا تھا، سامنے جرنیل کا وردی میں انگلش کرا، یہاں ہاتھ رکھ میرا گلا دبا رکھا، یہاں وہاں گھوم کے یہاں بھی آ گیا تو مجھے کہہ رہا اس 32 سال کا جو اس راستے میں چلتے چلتے ایک بار میں 1000 بار میرا تکلیف ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ، میرا رب نے اگر حفاظت نہیں کیا وہ تو کبھی کو مجھے لے جاتا۔ اس کے علاوہ اہل کو چور چور کر دیا، برتانے کا کاروبار، مالی حالت، یہ جو تو کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ رب نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ فن خان ہے، شکل بتائے گا، اس کے اندر کچھ نہیں۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، تو ہے کیا ہے؟ دکھاوے ہیں سارے، وہ کر کے یوں کر کے کراتے، ان کو سب دکھا کر یہ تھاپڑ مارو پھر اٹھے گا۔ اللہ کا ایک ضرب اس میں لگا ہوگا، کامن جیری جیسا غائب ہو جائے۔ آپ کے اندر اللہ کا کمالات روح موجود ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ جن کے اندر روح نہیں ہے، فرشتے کے اندر روح نہیں ہے، دنیا میں کسی مخلوق کے اندر روح نہیں ہے۔ خلق الانسان من احسن تقویم، انسان کے اندر وہ جو بات ہے، جو کمال ہے۔ اس لیے سارے جو نسبت کو یعنی کہ توڑ کر یعنی کہ برباد کر کے رب کو محفل میں جا کر بیٹھتا، ورنہ دوسرا کوئی مخلوق ہے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان میں، یہ بات تو ہے۔ اس لیے الحمدللہ آپ صرف یعنی امتحان اس پولیس میں
नंबर देने के बावजूद भी इस मौजूद है, जैसे एहसान का जो सब्जेक्ट है, ज़िंदगी में इसके हासिल करने की इरादत करती है। अल्लाह के पास कबूल फरमाए। ज़िंदगी में ये छोटी सी बात नहीं है। आज ये गैर गुजरे जो ज़माना है, नफ्सा नफ्सी का जो ज़माना है, क्या क़यामत है आज ही वो हाल है। तू मैं का ज़माना है, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने का ज़माना है, एक दूसरे का कीचड़ उतारने का जो ज़माना है, इसमें आप वो हस्ती बनकर यानी कि दिन में रोशन की तरफ लोगों को ले आएंगे। खुद रोशनी पैदा करना, इस दिया से आप कहीं लग दिया जला सकते हैं, आपका दिया ऐसे ही रहेगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बनाते रहिए हजरत का Yusuf bin Matul Haq, Adil Faizi, Ghazali Ahmad के 7 बच्चे हैं। साकिब साहब, मोहम्मद साकिब, नाज़िर हुसैन, साबिर, हमारे सिलसिले के साबिर साहब हैं। साबिर साहब साबिर।
محمد طاہر، محمد داؤد، داؤد صاحب ہے، حافظ داؤد صاحب، محمد توفیق پاشا، توفیق پاشا، توفیق پاشا توفیق شاہ، محمد شاہد، آنے والے تمام علماء کرام جو یہاں پر تشریف لانے ان کے ہاتھوں سے خیر کمالات اور مجلسی تمام، چاہے وہ شرکت کی ہو یا نہ کی ہو. علماء کرام آئے ہوئے ہیں، کتنا ملے جو ساتھی بیٹھ ہونا چاہتے وہ آگے آ جائیں. آگے آگے تیسرا کلمہ استغفار، دوسرا کلمہ درود ابراہیم میں تکرار پڑھ لیجیے. استغفراللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سلسلہ نقشبند اویسی کی طرف سے بیعت کیا گیا، اس کا بیعت ادا کیا گیا. آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.
اللهم نصر قلوبنا نور معرفة الإيمان اللهم نصر قلوبنا نور معرفة الإيمان اللهم نصر قلوبنا نور معرفة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ. یار یعقوب بھائی اطاعت کر رہے تھے تو بھائی تھی ہاں ہاں رکھ گئی ہاں ہو گئی ملاقات. روپی کا تو ڈھونڈ گیا اس لیے یہ مفتی منور صاحب کا لائف چل رہا ہے. جی ذرا جی گھماتے رہیے. اچھا بس اب تو اختتام پذیر ہو گیا ہے. جی. دیکھنے والے بھی سائڈ ہو گئے. اچھا جی ماشاء اللہ. یہاں دکھتا ہے نا ہاں لائف لائف ختم تو چلے گیا سمجھ گیا.